پاک ہے وہ ذات جس کے پاک نام سے ہر چیز کا آغاز ہے اور ہر چیز کا اختتام ہے۔ معجزہ ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم۔ محترم پیارے دوستو، ایک پل کو ذرا سوچیں کہ اگر آپ کو حج یا عمرے کی سعادت نصیب ہو اور وہ بھی رمضان کے مبارک مہینے میں، اور آپ مسجد نبوی میں نماز تراویح ادا کر رہے ہوں اور اچانک آپ کو شیر کی زوردار دھاڑنے کی آواز آئے تو آپ کیا کریں گے؟ دوستو، اس پر آپ کیا کہتے ہیں یہ ہم کمنٹ سیکشن میں ضرور جاننا پسند کریں گے۔ لیکن جو اس طرح کا معاملہ واقعی میں ہوا ہے، یہ واقعہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اور دکھائیں گے بھی، جسے دیکھ کر آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، مدینہ میں دوران نماز تراویح ایک شیر نمودار ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہوا یہ آج کی ویڈیو میں دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہوگا۔ اور دوستو، اپنے دلوں کو تھام کر اس ویڈیو کو دیکھیے گا، مگر آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں تو ابھی ہمارا چینل معجزہ ٹی وی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، احمد علی جو کہ پاکستان کے شہر سرگودا کا رہائشی تھا، نہایت شریف، نیک اور سیدھا سادھا معصوم شخص تھا۔ اکثر لوگ اس کی پیٹھ پیچھے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کیونکہ آج کل کے دور میں دوستو سادہ شخص اور سادگی نایاب ہو چکی ہے۔ دوستو، احمد علی کی بچپن سے ایک خواہش تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری دے، اور وہاں جا کر پورا رمضان گزارے، عبادت کرے، روزے رکھے اور مسجد نبوی میں نماز تراویح ادا کرے۔ دوستو، بچپن سے یہ خواہش اس کے دل میں پروان چڑھتی رہی، لیکن اس کے گھر کے حالات و واقعات ایسے رہے کہ اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے ماسٹرز کیا اور ایک کپڑے کی دکان پر سیلز مین کی نوکری کی۔ فارغ اوقات میں وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا۔ گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، مگر وہ چاہتا تھا کہ اتنے پیسے اکٹھے کر لے کہ وہ کسی سال رمضان میں عمرے پہ جا سکے۔ دوستو، ایک وقت آیا کہ دن رات محنت کے بعد اس نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے، اور اللہ نے اس کی دعا بھی قبول فرما لی کہ اسے رمضان میں عمرے کی سعادت نصیب ہو ہی گئی۔ اس نے اپنے پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی کہ اللہ نے اس کی خواہش پوری کر دی ہے۔ شاید اس کی زندگی میں اور کوئی خواہش ہے بھی نہیں تھی۔ دوستو، جیسے لوگوں کی جوانی میں ڈھیروں خواہشیں ہوتی ہیں، اس معصوم شخص کی بس یہی ایک خواہش تھی جو پوری ہو چکی تھی۔ دوستو، جب یہ عمرے کے لیے خانہ کعبہ پہنچا تو زاروں قطار رونے لگا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ اللہ کے گھر کے سامنے موجود ہے اور اپنی آنکھوں سے زیارت کر رہا ہے۔ رمضان کا آغاز تھا۔ اس نے دن رات عبادت میں گزارا، روزہ رکھا، اللہ کے گھر میں سحر اور افطار کیا، اور یقین جانیے اس معصوم کے پاس اپنے لیے اور کوئی دعا نہیں تھی۔ بس جب بھی یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے، اور بنا مانگے خاموش ہاتھ اٹھائے کھڑا اللہ کے گھر کو دیکھتا رہتا۔ پھر دوستو، احمد نے عمرے کے بعد مدینے کا رخ کیا۔ اس کے ساتھ پاکستان سے آئے کچھ اور لوگ بھی تھے، جس سے اس کی اچھی سلام دعا بھی ہو گئی۔ احمد علی ایک عاشق رسول تھا۔ جو منظر وہ تصویروں میں یا ٹی وی میں دیکھا کرتا تھا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ زیادہ وقت روزہ مبارک کی جالیوں کے سامنے رہتا، گنبد خضرا کو دیکھتا، درود و سلام پڑھتا رہتا۔ دوستو، ایک رات یوں ہوا کہ وہ مسجد نبوی میں باجماعت نماز تراویح ادا کر رہا تھا کہ اتنے میں اسے شیر کے زوردار دھاڑنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا ببر شیر بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ شیر شیر آ گیا، شیر ہے، یہاں شیر ہے، مگر لوگ اپنی نماز میں مشغول رہے۔ اس کے شور سے وہ پریشان تو ہوئے کہ بھئی اس کو کیا ہو گیا ہے، مگر کسی نے اپنی نماز نہیں توڑی۔ اتنے میں احمد علی چیخ کر پیچھے ہٹنے لگا اور شیر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ شیر اس پر حملہ کرتا، احمد نے زوردار چیخ ماری اور زمین پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ فوری وہاں کے عملے نے اسے اٹھایا، ایمبولینس منگوائی اور ہسپتال لے گئے۔
وہاں جو اس کے ساتھ آئے پاکستانی تھے انہوں نے ہسپتال میں بتایا کہ یہ شخص شیر شیر کہہ کر چلا رہا تھا اور پھر نہ جانے کیا ہوا کہ یہ بے ہوش ہو گیا۔ خیر ہسپتال والوں نے فوری احمد کو طبی امداد دی اور کچھ گھنٹوں کے بعد احمد کو ہوش آیا۔ جب احمد ہوش میں آیا تو کچھ ساتھی جو عمرے میں اس کے ساتھ آئے تھے وہ اس کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے احمد سے پوچھا کہ آخر تمہیں ہوا کیا تھا، کس شیر کو دیکھ کر چلا رہے تھے، جبکہ پاگل مسجد نبوی میں کیسے شیر آ سکتا ہے؟ اس بات پر احمد کافی شرمندہ ہوا۔ پھر اس نے سب سے معذرت کی اور بتایا کہ اصل میں بات کچھ یوں ہے کہ بچپن میں جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو اس کو خواب میں ایک ببر شیر آیا کرتا تھا جو اس کے والد صاحب کے ساتھ ہمیشہ دکھا کرتا تھا۔ میں نے اپنی محلے کی مسجد کے امام صاحب سے پوچھا کہ اکثر جب بھی میں خواب میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا ہوں تو ان کے ساتھ ایک ببر شیر لازمی دیکھتا ہوں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ امام صاحب نے بتایا کہ ببر شیر کو دیکھنا خواب میں اصل میں موت کے فرشتے کو دیکھنا ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ ایک بار میں لاہور سیر کو گیا اور وہاں مجھے چڑیا گھر دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ چڑیا گھر میں جب میں نے شیر کو دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ پنجرا توڑ کر مجھ پر حملہ کر دے گا، مجھے مار دے گا۔ میں گھبرا گیا اور وہاں سے بھاگ آیا۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا کہ جب میں گلی میں کتا دیکھتا یا بلی کو ہی دیکھ لیتا تو مجھے لگتا کہ یہ شیر ہے۔ میں نے اپنے دوست کے کہنے پہ ایک نفسیاتی ڈاکٹر کو بھی دکھایا تو اس نے بتایا کہ یہ ڈپریشن کی ایک قسم ہے اور تم نے یہ بات اپنے دماغ میں ایسے بٹھا لی ہے کہ تمہیں اصل میں شیر دکھنے لگتا ہے جبکہ وہ ہوتا نہیں، اور یہ ایک قسم کا دورہ ہے جس پر تمہیں کوئی اختیار نہیں۔ آج جب میں نماز تراویح ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی آ رہا تھا تو مجھے راستے میں ایک بلی دکھی۔ میں ڈر گیا لیکن آنکھیں بند کر کے مسجد آیا اور نماز شروع ہو گئی تو میرے ذہن میں شیر تھا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے یہیں کو آ رہا ہے، اور اس وقت اسی دورے کا شکار ہو گیا اور میرے اعصاب پر پھر وہی ڈپریشن ہوا اور مجھے لگا کہ شیر میرے پیچھے ہے اور مجھ پر حملہ کرنے لگا ہے۔ بس تبھی میں برداشت نہ کر پایا اور ڈر خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ بہرحال دوستو، احمد نے اپنے باقی ایام وہاں گزارے، خوب عبادت کی اور واپس پاکستان آ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہا تھا، اور وہ یہ کہ بلی کتے کو دیکھ کر اسے کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے نہ تو شیر دکھ رہا تھا اور نہ ہی ڈر لگ رہا تھا۔ یہ نفسیاتی بیماری وہاں اس واقعے کے ساتھ ہی مسجد نبوی میں ختم ہو گئی اور دوبارہ اسے کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ اس کے سچے دل کی اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت تھی جس کے توفیل اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بیماری سے نجات عطا فرما دی، اور وہ بھی علاج کروائے بنا، دعا مانگے بنا۔ اور بنا مانگے ہی دوستو اللہ نے احمد علی کو اتنا نوازا کہ وہ آج خود کے کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے، اور ہر سال رمضان میں نہ صرف روزے اور عبادت سعودی عرب میں کرتا ہے بلکہ لوگوں کو افطار و سحر بھی کرواتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بنا مانگے ضرور نوازتا ہے جس کو اللہ کی محبت کے علاوہ اللہ سے اور کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنی ایسی محبت پیدا فرما دے، آمین۔ دوستو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کرتے ہوئے ہمارا چینل معزہ ٹی وی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو یاد سے کلک کر دیں تاکہ ہماری مزید ویڈیوز آپ پر وقت دیکھ پائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔